السلام علیکم. سلطان العارفین، قدوۃ الصالحین، ذوبۃ العاشقین، حجت الکاملین، سند الواصلین، سراج المحبوبین، مظہر علوم الخفی والجلیہ، مظہر علوم الخفی والجلی، المخدوم السید علی بن عثمان جلابی المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا 980واں ورس مبارک تمام عقیدت مندوں کو مبارک ہو. داتا کی نگری لاہور کہلاتا ہے. داتا صاحب کی پیدائش افغانستان میں ہوئی اور نگر نگر گلی گلی کوچا کوچا حق کے لیے، علم کی تلاش کے لیے، ہدایت کے لیے گھومے، خدا کی رحمتوں اور مشاہدات کے لیے گھومے، اور بالآخر لاہور میں آپ نے اپنا لاہور کو ہی اپنے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل قتلی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے اپنا جو ہے وہ ڈیرا لگا لیا، اور لاکھوں کروڑوں لوگ داتا صاحب سے عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے میں تو ان کو سیکٹری کہوں گا، نوکر نہیں کہتا، سیکٹری کہوں گا، محمد بخش جن کا نام ہے، ان کو اپنا احوال اپنے خواب کا بیان کر رہے ہیں کہ جب داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس وقت علامہ اقبال کے دور میں اس وقت ظاہری طور پہ موجود نہیں ہے، مگر خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے حالت بیداری میں ملاقات کی، اور جو ذمہ تھا پاکستان بنانے کا، پاکستان خالیات مارکے وجود میں آ گیا، اس کے پس پردہ روحانی قوتیں جو تھی وہی اس کا نام کیا سرگرم تھی کہ پاکستان کا معرض وجود میں آنا بہت ضروری ہو چکا ہوگا، کیونکہ حق و باطل کا واقعہ چل رہا ہے. اور یہی نہیں ہے، علامہ محمد اقبال کے بعد اگر ہم جائیں، یہ تو ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں، روحانیت کی بات ہو رہی ہے چونکہ، تو قائد اعظم محمد علی جناح کو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکستان کی فائل پکڑا دی تھی کہ تم نے پاکستان کا کیس لڑنا ہے. اب وہ قائد نہیں بولتے تھے، قائد کی زبان ہی نہیں تھی، مگر ان کے الفاظ کی تصحیح کہیں اور سے ملتی ہے. صوفیہ اعظام کے حوالے اگر ہم دیکھتے ہیں، صوفیہ اعظام کی جب ہستی مٹتی ہے نا، جیسے بیج کو کھیت میں بوتے ہیں اور بیج اپنی ہستی مٹا دیتا ہے، اس کی اصل شناخت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر نکلتا ہے سا پودا، اس پہ پھل لگتے ہیں. اسی طرح صوفیہ اعظام خواہش نفس کا شکار نہیں ہوتے. جب وہ اللہ کے عشق میں رنگ جاتے ہیں، ان کی ہستیاں مٹ جاتی ہیں، اور وہ عین فیصلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں نا، تو کرامت کا ظہور ہوتا ہے. اور یہی علماء ایسے ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں، اور انہی سے ہی نبی کے پیغام کو تقویت ملتی ہے کہ وہ ذرا بار بھی آمیزش نہیں کرتے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اپنے باہم معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں بناتے، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو اللہ سرکار کی نسبت سے جھوٹ بولتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. مگر افسوس، وہ مذہب جس نے فرقہ واریت کا خاتمہ کر دیا. صوفیہ کسی کو کافر نہیں کہتے، صوفیہ لوگوں کے ایمان کی قوت میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی ایمان کی روشنی سے وہ اچھائی کے عمل پہ کاربند ہو سکیں. مگر ملا کے پاس علم نہیں ہے، وہ علم جو روحانیت کا علم ہے، وہ علم جو مشاہدے کا علم ہے، وہ علم جو باطنی طاقت سے ماخوذ ہوتا ہے، وہ علم جو دل کی گہرائیوں سے جاری ہوتا ہے، وہ علم جو قرآن اور حدیث کی تفسیر جو مومن کی فراست سے جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے،
وہ فراست نہیں ملتی تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور وہ امت مسلمہ کی تباہی کا باعث بنتی ہیں. اور یوں اگر جب وہ دین کو لانے کے دعوے دار ہیں، میں اصلاح کا ایک بھی پہلو نظر نہیں آتا، حتیٰ وہ سچ نہیں بولتا، معاشی کی تباہیاں عام ہیں، خونی رشتے اور تباہ ہو گئے اور خواہش نفس نے جنم لیا. آج عشق کا مفہوم بدل کے رکھ دیا گیا، اور عشق کے اگر حقیقی معنوں میں عکاس ہیں تو صوفیہ اعظام ہیں. اصحاب رسول اہل بیت کی طرح صوفیہ اعظام نے بھی اپنے گھر بار چھوڑے، اپنا سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا. جب داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ادھر آئے تھے تو کوئی مال و دولت نہیں لے کے آئے تھے، علی حجویری خالی ہاتھ آئے تھے. علی حجویری کے پاس کوئی مال و زر نہیں تھا، بلکہ صرف پیر و مرشد کی دعائیں تھیں، پیر و مرشد کی تربیت تھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں. یہی چیزیں مرد مومن کا احساس ہوتی ہیں، یہی چیزیں اللہ کا مرد مومن کا احساس ہوتی ہیں کہ لوگ دعوے دار ہوتے ہیں، جعلی قسم کے لوگ، کبھی تصویر پکڑ کے، کبھی اس کا نام کیا ظاہری نمود و نمائش کی عبادات کر کے، کوئی اللہ کے نام پہ بلیک میل کرتا ہے، کوئی رسول کے نام پہ بلیک میل کرتا ہے، کوئی صحاب کے نام پہ بلیک میل کرتا ہے، کوئی اہل بیت کے نام پہ بلیک میل کرتا ہے. مگر وہ اللہ کی رحمتوں کے امین اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے کردار میں وہ جھلک نہیں نظر آتی جن سے وہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ روندہ درگاہ ہوتے ہیں اور خود خوش فہمیاں والی ہوتی ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. مگر خوش فہمی اچھی چیز ہے، مگر جو قوموں کی تباہی ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن جو ختم کر دیا گیا، جھوٹے بدکردار منافق یوٹرن لینے والے، ہوس کے پجاری، تماش بین لوگ، حرام کھانے والے، عہدہ طاقت کا غلط استعمال کرنے والوں نے جو امت مسلمہ کو تباہیوں سے دچار کیا، آپس کی لڑائیاں لڑا کے جو اصل مارکا تھا حق و باطل کا، اس سے رائے فرار اختیار کر لی، خود کی خود ساختہ لڑائیوں میں پھنس گئے، اور جو غیروں کو اسلام کی شمع کی روشنی دکھانی تھی وہ بجھ گئی. یوں جو کہتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، یعنی کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کے پاس ایمان کی روشنی ہے کہ وہ اسلام کی اہمیت کو سمجھ سکیں. ایمان ہی انسان کو قائل کرتا ہے، اور وہ اگر عشق تو کفر بھی مسلمان نہیں، نہ ہو مسلمان تو کافر، اگر نہ ہو عشق تو مسلمان بھی کافر ضروری. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کے، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شاہی. عقل و دین و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدا تصورات. اب میں داتا صاحب کا کول میں نظروں سے گزرا 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، کہ ایمان بھی محبت ہے. ایمان، میں نے کہا خود کتنی بڑی بات علی حجویری رحمۃ اللہ نے کر دی. اب میری ایمان کی روشنی جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ کبھی بھی کسی سے جو غلط قسم کے انسان ہیں ان سے کا تاثر نہیں میرے پہ آتا، بلکہ میں خود چینجر ہوں، میں معاشرے کو تبدیل کرنے والا ہوں، بلکہ میرے اثرات سے لوگ تبدیل ہوتے ہیں، میں جیسا محسوس کرتا ہوں. اور کسی کو انسان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ میرے سامنے غلط چیزوں کو پبلش کر سکے. تو لہٰذا اب داتا صاحب کا قول میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایمان بھی محبت ہے. میں نے کہا کتنی بڑی بات ہو گئی، اگر ایمان ہی محبت ہے تو یعنی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کر دیا ایمان کی دولت اللہ دیتا ہے، تو اللہ نے پہلے اپنا عشق کا پیغام ارسال کر دیا بنی نوع انسان کو کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور جو لوگ بد کردار ہیں، گناہوں میں پڑتے ہیں، اپنا ایمان ختم کرتے ہیں، تو وہ محبت ختم ہو جاتی ہے اور بے حس ہو کے روندہ درگاہ ہو جاتے ہیں اور خسارے میں چلی جاتی ہیں. تو لہٰذا اللہ کی محبت اور عشق کا جو مفہوم ہے ہم نے اسے روندہ درگاہ کیا، تو لہٰذا اللہ نے بھی اپنے کنارہ کشی اختیار کر لی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت نہیں کرتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ اور معیار کیا. جیسے عشق مجازی میں کوئی بھی طوائف سے شادی نہیں کرے گا،
پکیزہ یک رنگ شخصیت ہی عشق کی وہ سفیر ہوتی ہے، عشق کی سفیر ہوتی ہے، عشق کی سفیر، کیونکہ انہیں سیلف کنٹرول ہوتا ہے، شیطانیت ان کا قبضہ نہیں ہوتا، اور جس پہ شیطانیت کا قبضہ نہ ہو تو اسی پہ تو اللہ تعالیٰ فرق کرتا ہے. صوفیہ جیسے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس نے مجھے دشمنی کی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پہلے اللہ نے کہا کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں پکاروں گا. اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کو پکارنے کی؟ تو میرا چرچا کر میں تیرا چرچا کروں گا، یعنی کہ شیطانیت کو ختم کر، معاشرہ مثالی بنا، تو میں تیرے کون سا مسئلہ ایسا ہے کہ جو صوفیہ کی بارگاہ سے حل نہ، وہ بھی کاملین کی بات کر رہا ہوں، کاملین، جیسے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی، داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ، آن دا سپورٹ موقع پہ فیصلے صادر ہو رہے ہیں اور اللہ کے احکامات دل پہ اتر رہے ہیں، اور کفر و شرک کو مٹایا جا رہا ہے، کفر و شرک کو مٹایا جا رہا ہے، کفر و شرک کو مٹایا جا رہا ہے. مگر افسوس کافر مشرکین نے بھی کہا سرکار سے کہ ہمیں برا بلا مت کہیں، ہم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے. تو مشرکین کہتے ہیں ہم اپنی برائیاں نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے ہم اسلام قبول نہیں کرتے. آپ کی شخصیت سے ہمیں کوئی بھی ذرا بھی اس کا نام کیا ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے، یہ بالکل ہمیں یقین ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کردار بھی آپ کا اچھا ہے، مگر ہم اپنی خصلتیں نہیں چھوڑ سکتے. اسی طرح آج زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صوفیہ اعظام تو لوگوں کے دلوں سے برائیاں ختم کرنے آئے تھے، ان کے دلوں میں جو زنار بندے ہوئے تھے ان کو ختم کرنے آئے تھے. لا پھر ایک بار وہی باندھا ایسا کہ ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساکی. تو صوفیہ
صوفیہ اعظام نے مردہ دلوں کو زندہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو میرے ذاکرین ہیں وہ زندہ ہیں اور جو غفلت میں وہ مردہ ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں شعور نہیں، کیونکہ وہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں خواہش نفس کا نشہ کیا، وہ اپنی پرستش کرتے ہیں مجھے چھوڑ کے، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو صوفیہ اعظام نے تو برائیوں کا خاتمہ کیا اور قرآن کے آئین کے مطابق اخلاق کردار کا بیج بویا۔ جناب ہم داتا صاحب سے عقیدت رکھتے ہیں معذرت کے ساتھ، تمہیں فیوز و برکات بھی ویسے ہی مل رہی ہیں جیسی تم سوچ رکھتے ہیں، کہ یہ کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسے نہیں کسی کے پاس چلا جاتا، ظاہر ہے کسی نہ کسی کو چھوٹے موٹے فائدے مل رہے ہیں، مگر ہم اپنی شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ فیوز و برکات حاصل نہیں کر سکتے جو ایک مرد کلندر کی بارگاہ سے حاصل کرنا چاہیے۔ کہ یہ فاش رموز کلندری میں نے کہ فکر مدرسہ و خان کا ہو آزاد، خداون تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی آ رہی سلطانی بھی آ رہی۔ آج ذالی قسم صوفیہ اعظام کا روپ دار کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری غلط چیزیں داتا صاحب سے منسوخ کی جا رہی ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ داتا صاحب کے دربار پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ منشیات فروش سائڈ پہ نظر آئیں گے سڑکوں پہ، پھر وہ لاوارث لوگ نظر آئیں گے، ان کو کوئی نگہداشت کرنے والی حکومت کی طرف سے یہ نہیں ہے۔ اغوا کار وہ زیادہ ہیں، نشاور چیز پلاتے ہیں، اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ وہ حیرت کی بات ہے 147 سے زیادہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ سیکیورٹی الرٹ ہے۔ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو بیچ میں لوگ ملتے ہیں نا کہ جو اغوا کاروں کو سہولت کاری فراہم کرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اس قدر اگر ایسا نہیں ہے تو اتنے ناقص انتظامات کیوں ہیں کہ وہاں پہ اتنی مقدس ہستی کے دربار پہ اس قدر عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں، اور حیرت ہوتی ہے سیکیورٹی سسٹم، اور بےحسی بھی پائی جاتی ہے لوگوں میں۔ جو کام ہے سیکیورٹی کے والے سے وہ صحیح نظر نہیں آتا، دوسری تیسری چیزیں، اور حیرت ہو رہی ہوتی ہیں۔ مگر اب صوفیہ اعظام کے احوال ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہی آئین مطابق نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، جو صوفی صحیح معنوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ یہی اقبال فرماتے ہیں کہ اسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، ید بیضا لیے پھرتے اپنی آستینوں میں۔ اب دیکھا جائے تو نہ مال و دولت میں، نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا ایک عصا دیا تھا کہ یہ تم نے اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ یہ میرے ظاہر کر سکے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اپنا ہاتھ بغل میں دباتے تھے اور نکالتے تھے اور چمکنا شروع ہو جاتا تھا، روشن ہو جاتا تھا بہت زیادہ، اور بتاتے تھے کہ یہ اللہ۔ اسی طرح اس کا نام ہے بہت سارے جو سارا سال نجائز کمائی کماتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ربیع الاول کے مہینے میں محافل کروا لیں گے، انہیں بڑا ثواب مل جائے گا، بخش دیے جائیں گے۔ یعنی کہ اسلام کے ہی پیغام کی نفی کہ حرام کی اجازت نہیں ہے، اور دودھ میں ملاوٹ کرنے والے اس کا نام کیا ہے، وہ ملاوٹ کرتی ہیں اور آپ بعد میں کہتے ہیں ہم سال بعد داتا صاحب کے دودھ تقسیم کریں گے، ہماری نجائز کمائی وہ پاک ہو جائے گی، پلس اس کا نام کیا ہے، یہ اس کا نام کیا ہے، ہمیں بخش بھی ہو جائے گی، اور یہ وہ ہمیں عقیدت مند عقیدت کے غلط معیارات سیٹ کر دی گئے۔ تو ان کو فیوز و برکات کیا ملیں گی داتا علی گوہری رحمۃ اللہ۔ جو صوفی خواہش نفس اپنی ختم کرتا ہے، اپنی ہستی مٹاتا ہے اور اللہ کے رنگ میں رنگتا ہے، اور جو ہر حرام چیزوں سے اور اللہ کا سے بغاوت نہیں کرتا، اللہ کے تابع دار رہتا ہے۔ اب وہ جتنے بھی غلط قسم کے چلنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کرنی صوفیت سے عقیدت کی وجہ سے، بلکہ ہم نے بدکرداریاں جاری رکھنی ہے، بس نسبت رکھ لینی ہے تو ہمیں بخشش ہو جائے گی۔ معذرت کے ساتھ توبہ کا تصور غلط بیان کیا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ عشق کا مفہوم غلط بیان کیا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ عقیدت کا مفہوم غلط بیان کیا جا رہا ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ سید اجویر مخدوم مرکد و پیر سنجر راہ حرم، سید اجویر مخدوم مرکد و پیر سنجر راہ حرم، عہد فروغ از جمالش تازہ شد، حق زہرف و بلند آوازہ شد، پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاہش باطل خانہ خراب۔
خاک پنجاب ازدم و زندہ گشت، حق ظہر و بلند آواز، حق ظہر خاک پنجاب ازدم و زندہ گشت، صبح ماز مہر و تبندہ گشت۔ اب دیکھا جائے تو یہ علامہ اقبال داتا صاحب کو خاک پنجاب زندہ کر رہے ہیں داتا صاحب، یعنی کہ انڈیا کا پنجاب بھی اس وقت تھا جب رائے راجود جو دے بعد میں شاخ ہندی بن گئے، یہ یعنی کہ بڑے صحیح خطے کا حوال ہو رہا ہے۔ جبکہ ہندوستان کے عظیم صوفی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کساں را پیر کامل کامل رما فیض عالم کا تصور دیتے ہیں اپنی شاعری میں، پیغام میں، اور وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ خواجہ صاحب وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے امین ہیں، جو دلوں کے طبیب ہیں، جو جن کے باطنی مشاہدات بہت زیادہ ہیں، روحانیت کے امین ہیں، وہ فرما رہے ہیں فیض عالم پوری دنیا میں فیض۔ اور ناقص جو بڑے اپنے آپ کو پیر سمجھتے ہیں نا، ہم بڑے کامل ہو گئے ہیں، ان کے بھی پیر ہیں، اور جو ناقص ہیں ان کے بھی پیر ہیں۔ تو علامہ اقبال کا تصور آتا ہے ایک طرف کہ تو ہے فاتح عالم خوب و زش، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ دوسری بار میں آتے ہیں تو اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھ، اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے ائمہ حق نے جبیں تیری، اب تیری جبیں تو خود اپنی تقدیر لکھنے والا مرد مومن ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ تو کیا داتا صاحب کے دربار سے کوئی ایسی آج بات ہو رہی ہے صوفی خواہش نفس ختم کرتا ہے تو پھر صوفی بنتا ہے، آج روحانیت کی بات ہو رہی ہے، آج حقیقت میں تصوف ہے کیا اس کی بات ہو رہی ہے، کیسے ہستی مٹتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، اور کیسے حکمت و دنائی ملتی ہے، اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، اور کیسے مرد مومن فیصلے کرتا ہے اس کائنات کے، کیونکہ تمام زمانے کا نظام جو ہے وہ مرد مومن کے گرد گھومتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بس اسی کے پاس ہوتی ہے۔ موسیٰ کے دور میں اللہ صرف موسیٰ کے ساتھ تھا، باقی بھی دعوے دار تھے کہ اللہ رب ہمارا ہے، مگر جو حقیقی معنی منتخب کیا تھا وہ تو موسیٰ تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کائنات کا نظام سرکار کے گرد گھومتا ہے۔ اس طرح جب نبی سے محبت کرنے والے، نبی کے ترجمان، نبی کے جو عکاس ہوتے ہیں، جو نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، وہ صوفیہ ہیں۔ تو صوفیہ نظام کے گرد کائنات، تو یہ ہے کہ صوفیہ نظام ہر صوفی کے گرد کائنات کا نظام گھومتا ہے، اور ہر صوفیہ کو مخصوص حلقوں میں اللہ تعالیٰ اس کا نام کیا ہے طاقت دیتے ہیں کہ وہ اس متعلقہ حلقے میں لوگوں کو رشد و ہدایت کے حوالے سے کام کرتے ہیں، ان کو جو حجابات ہیں ان کے ختم کرتے ہیں اور رب سے قریب تر کرتے ہیں۔ یہ صوفی کا کام ہوتا ہے، یہی انبیاء کا مشن ہوتا ہے۔ جبکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اب کوئی ایسا صوفی ہونا چاہیے کہ پوری دنیا پہ قبضہ کرے، وہ پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق چلائے، کیونکہ جو ہے نا ظلم و زیادتیاں بڑھ چکی ہوئی ہیں، معاشرتی نظام تباہ ہو چکے ہوئے ہیں، ایمان کی جو شمع روشن تھی وہ بجھ چکی ہوئی ہیں۔ تو اب ایسا بیدار دل شخصیت ہونی چاہیے جو پوری دنیا پہ خدا کے پیغام کا ترجمان ہو جائے، اور لوگوں کو نظر آئے کہ خدا ہے۔ پھر یوں جو شیطانیت کے سے جو بڑے اس کا نام کیا ہے خوش ہو کے لوگ متاثر ہو کے شیطانی صاف کل بادہ اوڑھ کے معاشرے کو تباہ کرنے والے لوگ، ان کے منہ پہ تماشا لگے، ان کے جزا و سزا کا نظام قائم ہو، اور حق آ جائے اور باطل بھاگ جائے۔ یہ اقبال کا بڑا دلی خواہش تھی۔ اب یہ کیا اقبال کی جو پیشین گوئی علامہ اقبال نے فاتح عالم کے تصور دیا ہے، کیا پورا ہوگا؟ خودی کو جب نظر آتی ہے کہاری اپنی، یہی مقام ہے جس کو کہتے ہیں سلطانی، اسی سے سلطانی یعنی خدا کے نائب کا تصور ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی قہر بری جو نگاہ ہے مرد مومن پہ ڈالتا ہے کہ کائنات کا نظام تباہ ہو رہا ہے اور تم خاموش ہو، تمہاری زبان لب کشائی نہیں کر رہی، تو حق جاری ہو جاتا ہے، اور حق سے سچائی پھوٹتی ہے، حکمت و دانائی پھوٹتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ 3-4 خوبیوں کا میں ذکر کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے جمال، ایک ہوتا ہے جلال، ایک ہوتا ہے جلال۔ ہر اللہ تعالیٰ اپنے صوفیوں کو جمال بھی دیتا ہے، کمال بھی دیتا ہے، جلالات بھی دیتا ہے۔ تو تمام دنیا کی تقدیر جو ہے وہ صوفیہ بدل سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ کوئی اس قابل تو ہو، ہم شانے کہیں دیتے ہیں۔
کوئی قابل تو ہو نا، جس کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو، اس سے کیا، اس کا نام کیا ہے، ہدایت حاصل کرنی ہے، بلکہ جو ہدایت ملی ہوتی ہے وہ بھی گوا لیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتا ہے، لوگ گوا لیتے ہیں جہالت کی وجہ سے. تو لا پھر ایک بار وہی جہاں میں ایسا کی ہاتھ آ جائے میرے، مجھے میرا مقام ایسا کی، بھٹک گیا ہوا ہے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری. تو اقبال فرماتے ہیں کہ ساقی مجھے ایسی میں عشق پلائے، جسم و مستی کفیت پیدا ہو کہ میں تمام جس ظاہری بینی کے بندن ہے ختم کرتے ہوئے وہ منازل طے کروں جو شاہ کا خاصہ ہے. میں کائنات کو تبدیل کر دوں، کائنات کے ہر جگہ عشق بھر دوں، یہ پرند چرند انسان حیوان سب میں عشق کی لے پیدا کر دوں اور وہ عشق سے جھوم جائیں. اور جب عشق ہوگا تو معاشرے میں ظلم ختم ہو جائے گا، معاشرے میں ہوس ختم ہو جائے گی، معاشرے کی تباہیاں. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو رنگ دیتے ہیں، سرور دیتے ہیں، بن پیے سرور دیتے ہیں، اپنی چوکھٹ کے ہر گداگر کو فیض داتا ضرور دیتے ہیں. ہے دل میں عشق نبی کا جلوہ، نظر میں داتا سما رہے. میرے دل میں، میرے دل میں، میرے دل میں داتا سما رہے. بڑے ادب کا مقام ہے یہ، حضور تشریف لا رہے ہیں. بڑے ادب کا مقام ہے یہ، حضور تشریف. کسی کا ہوگا کوئی سہارا ہے، ایک داتا فقط ہمارا. فیض عالم بت پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے در پر سکون ملتا ہے جب کبھی دل ان کے در پر سکون ملتا ہے جب کبھی دل ملو ہوتا ہے ایک داتا فقط ہمارا. اس گھر آ گئے تجھ کو سہارا جان کر، تو ہے سخی ابن سخی، لطف و کرم کا جان کر. یہی غلاموں کی بندگی ہے، ہم اپنا داتا منا رہے ہیں. یہی غلاموں کی بندگی داتا منا رہے. نگر نگر میں کرو منادی ہے آج
ہے آج داتا پیا کی شادی،